السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میرا نام ہے جمشید عالم اور آج ہم تیسرا لیکچر لے رہے ہیں۔ اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو جو برانچز آف بائیولوجی ہے اس کے جو 4 آخری برانچز ہے بائیولوجی کے، کلاس 9 کے بائیولوجی کے جو برانچز ہے، لاسٹ 4 برانچز میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں تھوڑا بہت بتاؤں گا۔ یہ جو لیکچر ہے یہ ہم آپ لوگوں کو کنسیپٹ گلوبل اسکول اینڈ کالج کوہاٹ کی طرف سے ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اسکول بند ہو گئے ہیں اور جو طلباء کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ جو آن لائن کلاسز ہے یہ ہم لے سکیں تاکہ جو ہمارے طلباء ہے ان کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور یہ جو لاک ڈاؤن والا ٹائم ہے، یہ جو چھٹیاں ہیں، یہ ان کا قیمتی ہو۔ اچھا، تو آج جو ہمارا سب سے پہلا برانچ ہے وہ ہے انٹمولوجی۔ انٹمولوجی کیا ہے؟ انٹو مین سیگمنٹ، سیگمنٹ مطلب جو سیگمنٹ ہوتا ہے ٹکڑے جس کو ہم کہتے ہیں۔ لوجی مین اسٹڈی، the study of insects is called entomology، کہ جو انسیکٹ ہے، جو کیڑے مکوڑے ہیں، جب ہم ان کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں انٹمولوجی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انٹو کا مطلب سیگمنٹ ہے تو پھر ہم اس میں انسیکٹ کا اسٹڈی ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ اس لیے کیونکہ جتنی بھی انسیکٹ ہے تقریباً زیادہ تر، تو اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی جو باڈیز ہوں گی وہ سیگمنٹڈ ہوگی۔ سیگمنٹڈ مطلب وہ سیگمنٹ سے ہوگی۔ لائک اگر آپ لوگ دیکھو کہ جو ہنی بی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی مطلب پر کے الگ سیگمنٹ ہے، پھر ان کے اگر آپ درمیان میں باڈی کو دیکھیں تو وہ بھی الگ الگ سیگمنٹ میں بٹی ہوئی ہے۔ اس طرح اگر آپ مچھر کو دیکھو تو اس کی باڈی بھی سیگمنٹڈ ہے۔ اگر آپ جو آرٹ ورم کو دیکھو تو اس کی جو باڈی ہے وہ بھی سیگمنٹ سی کی طرح ہے۔ تو تقریباً جو تمام کیڑے مکوڑے ہیں ان کی جو باڈی ہے وہ سیگمنٹڈ ہے، مطلب وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو انٹمولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹمولوجی میں ہم انسیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ لائک ہاؤس فلائی ہو گیا، جس کو ہم یہ جو عام وہ ہوتا ہے جس کو ہم پشتو میں مچھ بولتے ہیں، اس کے علاوہ مچھر ہو گیا، اس کے علاوہ ہنی بی ہو گیا، اس کے علاوہ مختلف آرٹ ورم ہو گیا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کی اسٹڈی کو ہم بولتے ہیں انٹمولوجی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا آج کا برانچ ہے وہ ہے فارماکولوجی۔ فارما مطلب ہے میڈیسن اور لوجی مطلب کیا ہے؟ اسٹڈی۔ تو جب ہم مختلف میڈیسن مطلب مختلف ڈرگز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان ڈرگز ان میڈیسن کا جو انسانی باڈی پر جو اثر ہوتا ہے، چاہے وہ بینیفیشل ایفیکٹ ہو چاہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہو، مطلب کہ چاہے وہ نقصان دہ ایفیکٹ ہو، تو یہ جو ڈرگز کا انسانی باڈی پہ جو بھی اثر ہوتا ہے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور جو ڈرگز ہیں ہم اس کو مکمل طور پر اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب ہم اس میں کیا کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم اس میں یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ جو فلانا ڈرگ بن رہا ہے یہ کون سی بیماری کے لیے اسپیسیفک ہے، یہ ہمیں مطلب کہ کون سی بیماری کو یہ کنٹرول کر سکتا ہے، فرسٹ۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر ہم اس ڈرگ کو لیں گے فلانے بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہم کتنا ڈوز لیں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ٹیبلٹس ہوتی ہے تو اس پہ یا جو سرپ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، مثال کے طور پر 10 ملی گرام، 5 ملی گرام، 20 ملی گرام۔ تو یہ جو ملی گرام ہوتا ہے یہ اصل میں ڈوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں جو اس ڈرگ میں جو کیمیکل پر جن کیمیکل پر مشتمل ہوتا ہے یہ ان کی یہ مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فارماکولوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ the study of drugs and their effect on human body، کہ جو ڈرگز ہے، جو میڈیسن ہے، ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ان کے جو انسانی باڈی پر ان کے جو اثرات ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو ڈرگ ہے یہ کس طرح بن گیا، پھر یہ ہمارے کس کام آ سکتا ہے، کون سی بیماری کے کام آ سکتا ہے، اور یہ اس میں جو اس کا ڈوز کتنا ہے، اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو
مطلب اس کی کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، مطلب نقصانات ہیں، تو یہ سب جب ہم پڑھتے ہیں تو اسٹڈی کو بولتے ہیں فارماکولوجی۔ جو ہمارا تیسرا برانچ ہے وہ ہے پیراسائٹولوجی۔ کیا ہے؟ پیراسائٹولوجی۔ اب پیراسائٹ جو ہے وہ ان آرگینزم کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے آرگینزم پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ آرگینزم اس آرگینزم کو بیماری میں بھی مبتلا کرتے ہیں، اس سے مختلف بیماریاں بھی لگ سکتی ہے۔ پیراسائٹولوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دا اسٹڈی آف پیراسائٹس ان آل اسپیکٹس آف پیراسائٹزم، کہ ہم اس پیراسائٹ کو بولتے ہیں، پیراسائٹ کیا ہے؟ ڈیزیز کازنگ آرگینزم وچ ڈیپینڈ آن ادر آرگینزم، وہ آرگینزم کہ جو دوسرے آرگینزم پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جو اپنی خوراک دوسرے آرگینزم سے حاصل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جس آرگینزم سے یہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے اس آرگینزم میں پھر یہ بیماریاں بھی اس میں پیدا کرتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں پیراسائٹ۔ اور جب ہم اس پیراسائٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں پیراسائٹولوجی۔ فار ایگزامپل جو پلازموڈیم ہے، کیا ہے؟ پلازموڈیم کیا ہے؟ یہ مسکیٹو جب انسان کو کاٹ دیتا ہے تو اس کے اندر یہ اپنی ایک جراثیم چھوڑ دیتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پلازموڈیم، پھر اس پلازموڈیم سے ملیریا کاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو پلازموڈیم ہے یا یہ جو مچھر ہے یہ ایک طرح کا پیراسائٹ ہے جو انسان کو کاٹ دیتا ہے، اس سے خون چوس لیتا ہے، مطلب اپنا خوراک حاصل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر انسان کو یہ ملیریا بھی لگاتا ہے۔ تو یہ ہے پیراسائٹولوجی۔ ہمارا جو لاسٹ برانچ ہے بایولوجی کا کلاس 9 کا وہ ہے سوشیو بایولوجی۔ سوشیو مطلب سوشل، بایولوجی مطلب دا اسٹڈی آف لونگ آرگینزم۔ تو اس میں کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف سم اینیمل سچ ایز ہیومن اینڈ بیز، کہ جو مختلف وہ اینیمل جو ایک ہی ایریا میں رہتے ہیں اور ان کا جو سوشل بیہیویئر ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے، ان کا جو تعلق ہے، تو جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں سوشیو بایولوجی۔ جیسا کہ انسان اور ہنی بی کا، اب ہنی بی اور انسان کا کیا تعلق ہے؟ ہنی بی اور انسان کا یہ تعلق ہے کہ جو انسان ہے وہ ہنی بی سے شہد حاصل کرتا ہے، جو شہد کی مکھی ہے وہ جو پیدا کرتی ہے وہ انسان اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ ان کا آپس میں تعلق ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی بیہیویئر مختلف اینیملز جو ایک سیم ایریا میں رہتے ہیں، جب ہم ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم ان کے سوشل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں سوشیو بایولوجی۔ سوشیو بایولوجی انویسٹیگیٹ دا بینیفیشیل ریلیشن شپ امونگ دا اینیمل لیونگ ان دا سیم ایریا۔ جو سوشیو بایولوجی ہے ہم اس میں کیا اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو اینیملز ہوتے ہیں، مختلف آرگینزم جو ہوتے ہیں، وہ جو ایک علاقے میں جو آرگینزم رہتے ہیں تو ان کے درمیان جو فائدہ مند ریلیشن شپ ہے تو ہم سوشیو بایولوجی میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سوشیو بایولوجی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو برانچز آف بایولوجی ہے کلاس 9 کے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے بہت فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے تو برائے مہربانی ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے کچھ سجیشن ہیں ہمارے لیکچر کے متعلق کہ ہم اس میں اگر ہم امپرومنٹ لا سکتے ہیں، اگر امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو برائے مہربانی اپنی سجیشن بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور میں لاسٹ میں پھر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہیں یہ ہم کانسیپٹ گلوبل اسکول اینڈ کالج کوہاٹ کی طرف سے ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔